آپ سے بات کریں گے دو ایشوز پر جو کہ انٹرنیشنل لیول پر انتہائی اہم ایشوز ہیں۔ ایک تو جو بائیڈن اور پوٹن کی جو ابھی ملاقات ہوئی ہے ویڈیو لنک پر اور 2 گھنٹے جاری رہی ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ رشیا نے اپنی فورسز یوکرین کے جو مشرقی حصہ ہے وہاں ڈپلائی کی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کا جو بنیادی ایشو 2014 میں پیدا ہوا کہ وہاں ایک پرو رشین گورنمنٹ تھی جو کہ ویسٹرن پاورز نے ود دا ہیلپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹاپر کیا۔ رشیا نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا، اور پھر جو پرو رشین ایریا تھا یوکرین کا، جس میں سب سے امپورٹنٹ کرائمیا پیننسولا ہے، وہاں آلریڈی رشیا کا ایک بیس بھی تھا، تو وہاں اس نے ریفرینڈم کروا کر اس کو فارملی انیکس کر لیا۔ دیٹ ہیز بیکم پارٹ آف رشیا ناؤ۔ پھر اس کے بعد جو پرو رشین ایریا تھا مشرقی، جسے ہم یوکرین کہتے ہیں، وہاں رشین سپیکنگ لوگوں کی اکثریت ہے، وہاں ایک اٹانومی کی جنگ شروع ہو گئی جس کو رشیا ہی سپورٹ کر رہا تھا، اور وہ اتنی شدید جنگ ہوئی کہ پریکٹیکلی جو یوکرین کی گورنمنٹ تھی اس کا وہاں عمل دخل ختم ہو گیا، اور وہ ایک آلموسٹ یعنی ڈیفیکٹو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے اس وقت الگ ہے اور ایک اٹانومس ریجن ہے۔ اب رشین فورسز وہاں کا ٹھیک ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رشیا کو ایک کنسرن رہا ہے کہ اگر یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنایا گیا تو پھر رشیا نے کہا کہ وہ یوکرین پر اٹیک کر دے گا، اور اس کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنے۔ دوسرے لفظوں میں نیٹو کے جو فورسز ہیں، نیٹو کی جو آرسینل ڈپلائمنٹ، وہ گویا کہ ڈائریکٹ رشیا کے بارڈر پر آنے والی بات ہے، اس لیے کہ رشیا کا بارڈر یوکرین کے ساتھ ملتا ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے جب انہوں نے اس کے آثار دیکھے رشیا نے، جو میں سمجھتا ہوں، تو اس نے اپنی فورسز کو ڈپلائی کیا اور تھریٹ کیا کہ نیٹو کو کسی صورت بھی یوکرین میں نہ آنے دیا جائے۔ اس لیے میٹنگ ہوئی، لیکن جو توجہ طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا، جو 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد بات ہوئی، وہ اتنی ہوئی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا کہ اگر رشیا اٹیک کرتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو کاؤنٹر کریں گے، یہاں وہاں اٹیک کریں گے یا اسے فائٹ کریں گے، بلکہ اس نے کہا ہم ہارش اکنامک سینکشنز امپوز کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک کمزور موقف ہے۔ سینکشنز تو آلریڈی اس پر امپوز کی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ہارش سینکشنز امپوز کریں گے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ یورپ اور امریکہ پوٹن کے مقابلے میں اس قدر اسٹرانگ اور اسٹرکٹ موقف اپنانے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے جو کہ کولڈ وار کے دور میں تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے رشیا اور پوٹن کے طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو ایمرجنگ پاور ہے چائنا، تو اب ایک انڈسپیوٹڈلی ساری دنیا مانتی ہے کہ ایک جو سب سے بڑا چیلنج یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیجمنی کو پیش آنے والا ہے وہ چائنا کی شکل میں ہوگا۔ تو اب یہ دونوں کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ایک اور موو چلائی گئی فوری طور پر، جسے ہم کہتے ہیں سمٹ فار ڈیموکریسی۔ تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے 2 دن کے لیے، یہ 10-11 دسمبر میں، تو یہ انوائٹ کیا پرو ڈیموکریسی جو کنٹریز ہیں، جو کہ تقریباً 120 ممالک کے قریب ان کو انوائٹ کیا۔ 193 میں باقیوں کو انوائٹ نہیں کیا، وہ جن کو وہ مکمل طور پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں سمجھتا امریکہ، یا وہ وہاں کنگڈمز ہیں، یا اتھارٹیرین رجیمز ہیں، یا بہت ہی نان پرفارمنگ ڈیموکریسیز ہیں۔ تو جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو میں اہم اگر ممالک کا نام لوں جن کو اس میں انوائٹ نہیں کیا، اس میں چین، روس، سعودی عرب، ٹرکی، ایران اور افغانستان جیسے ممالک شامل ہیں۔ پاکستان کو اس میں انوائٹ کیا گیا، اگرچہ کہا گیا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا لیول اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو ڈیموکریٹک کنٹری مانا گیا اور اس کو انوائٹ کیا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ پاکستان نے معذرت کی کہ وہ اس سمٹ میں شریک نہیں ہو سکے گا، اگرچہ وہ تعلقات امریکہ کے ساتھ آئندہ رکھنے کا خواہش مند ہے، لیکن اس سمٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے، پہلی دفعہ جو پاکستان کی فارن پالیسی میں آئی،
کیونکہ اب تک جب بھی امریکہ نے پاکستان کو کسی بھی معاملے میں انوائٹ کیا، ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی یا اس کے تعاون کو چاہا، تو پاکستان نے آلویز یس کہا۔ تو یہ جو پریزنٹ رجیم ہے عمران خان صاحب کی، اس میں دو دفعہ ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جب افغانستان کے حوالے سے اسپیس مانگی کہ افغانستان کو مانیٹر اور سرویلنس کے حوالے سے ہمیں اسپیس دی جائے ٹو یوٹیلائز پاکستان لینڈ، تو پاکستان نے معذرت کی، اور یہ دوسری معذرت یہ ہے کہ ہم اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ عالمی منظر نامے میں ایک تبدیلی واقع ہو رہی ہے کہ پاکستان نے تو اپنا ٹلٹ شو کر دیا ہے کہ اس کا ٹلٹ چائنا کی طرف ہے، گویا کہ اگر چین اور امریکہ کے درمیان ایک چوائس کیا جانا ہو تو پھر اس کا چوائس چائنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا حقیقت پسندانہ اور پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہے۔ کیوں؟ جیسے میکیویلی نے کہا تھا کہ small nations must learn one thing, that their enemies are as far away as possible۔ تو اب یہ چائنا اور روس کی طرف جو ٹلٹ ہے پاکستان کا، یہ اس کی معیشت کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے بھی کہ چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کی یا دوسرے یورپین کنٹریز کی انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو گویا کہ پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے اور اس کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ کیٹیگریکلی اب صرف چائنا کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اور پھر انٹرنیشنل لیول پر اور سیکیورٹی کونسل میں اگر کہیں کوئی پاکستان کو کبھی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ان 5 پرماننٹ ممبرز میں تو چائنا وہ واحد کنٹری ہے جو پاکستان کی اسٹریٹجک اور اس کی پولیٹیکل انٹرسٹ کو لک آفٹر پراپرلی کر سکتا ہے۔ پھر چائنا کو انوائٹ نہ کرنے کی دوسری ایک ریزن یہ تھی کہ ان کو پہلے علم تھا کہ انہوں نے تائیوان کو انوائٹ کیا، اور تائیوان وہ سینسٹیو ایریا ہے چائنا کا کہ اس نے جس طرح یوکرین ایک سینسٹیو ایریا بنا ہوا ہے روس کا، چائنا کے لیے تائیوان اس سے بھی بڑا سینسٹیو ایریا ہے۔ وہ اس کو اپنا رینیگیڈ پروونس اور باغی صوبہ کہتا ہے، کیونکہ وہ وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے 1949 میں جو اینڈ ہوتی ہے اس سے پہلے دیٹ واز پارٹ آف چائنا۔ تو اس نے کہا یہ مین لینڈ چائنا جو ہے اس کا اس نے حصہ بننا ہے، اور اس نے کیٹیگری کے لیے یہ بتایا ہوا ہے دنیا کو، اگر کسی نے اس کو ریکگنائز کیا، ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا، تو وہ تائیوان کو اٹیک کر سکتا ہے، وہ اس کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور یہ اتنا بون آف کنٹینشن ہے رائٹ ناؤ بٹوین چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کہ تائیوان کی ساری سیکیورٹی امریکہ کے پاس ہے۔ تو اس لحاظ سے ہی وہ ساؤتھ چائنا سی بھی ایک بڑا پوٹینشیل کانفلکٹ زون بن چکا ہے۔ جب چائنا کو کہا کہ تم ایک ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہو، اتھارٹیٹیو ہو اور اپوزیشن کا وجود نہیں ہے، تو چائنا کے کچھ اعتراضات تھے۔ تو چائنا نے کہا کہ دیکھیں یہ اس وقت کا چائنا وہ نہیں ہے جو ماؤ کے دور کا چائنا تھا۔ یہاں ڈینگ زیاؤپنگ کے آنے کے بعد 78 آنورڈ یہ مکسڈ اکانومی میں چلا گیا، اور اسی طرح روس بھی مکسڈ اکانومی میں چلا گیا ہے۔ اب وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک مکمل کمیونسٹ کنٹری ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چائنا میں اپوزیشن کا وجود نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو بھی حکومت تشکیل پاتی ہے وہ گراس روٹ لیول سے عوام کی رائے سے ہی بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چائنا نے ڈیلیور کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر وہ 2 باتیں کرتا ہے کہ ایک تو کرونا پینڈیمک میں اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ ہم نے جو سو کال ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان سے بیٹر پرفارم کر کے دکھایا، اور ہم نے اس کرونا کو ہم نے اریسٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے، اس نے کہا کہ یہ ایکسرسائز ان ہپوکریسی ٹو پروموٹ ہیجمنی، یہ صرف امریکہ کا ایک ایکسرسائز ہے جو کہ ہپوکریسی کو پروموٹ کر رہا ہے، یعنی اس کے سٹینڈرڈز ساری دنیا میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسے ٹرکی ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس کو شامل نہیں کیا، اسی طریقے سے اور کئی ممالک ہیں جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں، ان کو اس میں انوائٹ نہیں کیا۔ تنقید کی امریکہ پر کہ دیکھیں آپ کے ملک میں بلیک لائیوز میٹر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا جو رائزنگ چائنا ہے اس وقت اس کو کنٹین کرنے کی، آئسولیٹ کرنے کی موو ہے بوتھ چائنا اور رشیا کو، اس لیے کہ اس سے پہلے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے 2 ایریاز میں کام ہوا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے سب سے پہلے کوارڈیلیٹر ڈائیلاگ بنایا،
اس میں انڈیا تھا، آسٹریلیا تھا، اور اس میں جاپان تھا اور یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس کا مقصد تھا، انہوں نے بے آف بنگال میں ایکسرسائزز بھی کی تو کہ چائنا کو ایک اسٹریٹجیکلی ایک حد سے زیادہ طاقتور نہ ہونے دیا جائے. لیکن پھر یہ بھی محسوس کیا کہ یہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ چائنا کا انفلوئنس دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے. پرٹیکولرلی اس کا جو BRI پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس میں 135 سے زیادہ ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو یہ گلوبل جو امپیکٹ اور انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا، اس نے اور سینسٹیوٹی کریٹ کر دی، پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس ہیجمونک یا اس کی جو اس وقت سپرمیسی ہے، اس کی ایک تھریٹ اور چیلنج کے حوالے سے. تو انہوں نے پھر ایک اور کوارڈ کی طرز کا آکس بنایا، تو جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم اور آسٹریلیا شامل ہیں. تو یہ تینوں انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں. یہ آکس بھی چائنا کو کنٹین کرنے کے کنٹیکسٹ میں ہے. تو یہ سارے کا سارا جو بھی مووز ہو رہی ہیں، تو پھر اب دنیا میں اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ایک لاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش ہے کہ ہم اپنے انفلوئنس کو قائم رکھیں اور ڈیموکریسی کے نام پر دنیا کو اکٹھا کریں. مقصد یہ ہے کہ صرف ہاؤ ٹو چیک دس چائناز پولیٹیکل انفلوئنس وچ دے ویژولائز، کہ یہ فیوچر میں اس کی جو ہیجمنی ہے اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ اور چیلنج ہوگا. اس لیے مقابلہ شروع ہو گیا کہ اب دنیا کے میکسیمم ممالک کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کریں. چائنا نے تو کوئی پولیٹیکل موو ایسی نہیں کی، اس نے تو ایک اکنامک موو کے ذریعے یعنی BRI کے ذریعے دنیا کے 135 ممالک کو اپنے ساتھ جوڑا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے جیسچرز بھی ہیں کہ جیسے نکاراگوا ہے، نکاراگوا نے تائیوان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو آج کٹ آف کر دیا. تو گویا کہ یہ چائنا کی سپورٹ میں امریکہ کی وسینٹی میں اس کے قریب ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے ایک بہت بڑا، میں کہتا ہوں، جیسچر دیا ہے کہ امریکہ از لوزنگ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول ایز فار ایز دا پولیٹیکلی اور اسٹریٹجک ایریاز آر کنسرن. اور یہ مستقبل کی ایک شکل دکھا رہا ہے کہ مستقبل میں جیسے سیمول نے کہا تھا کہ دا ویسٹ از ڈکلائننگ ان دا ریلیٹیو ٹرمز. تو I believe the West has started declining in the relative terms and China has started emerging in the relative terms. The time is not far away when China will be really a great power to be reckoned with. Maybe 21st century United States ki ho, but China appears to be one of the largest player at the international scene. So thank you very much. God bless you.